کبھی سوچا ہے کہ ہندوستان میں جب کوئی قانونی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو انصاف کا پہیہ آخر چلتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ایک بہت بڑے اور دلچسپ نظام میں چھپا ہے، یعنی ہندوستان کا عدالتی نظام۔ آج ہم اسی نظام کی گہرائی میں اتریں گے، ملک کی سب سے اونچی عدالت سے لے کر بالکل مقامی سطح کی عدالتوں تک کا سفر کریں گے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ہندوستانی عدالتی نظام کے پورے ڈھانچے کو سمجھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا کیا کردار ہے، اس کے بعد ریاستی سطح پر ہائی کورٹس کیسے کام کرتی ہیں، پھر آئیں گی ضلعی عدالتیں جہاں زیادہ تر مقدمات شروع ہوتے ہیں، اور آخر میں ہم ان خاص عدالتوں اور ٹریبیونلز پر بھی بات کریں گے جو مخصوص قانونی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا نظام منظم کیسے ہے؟ دیکھیے، ہندوستانی عدالتی نظام کی بنیاد ایک 3 سطحی ڈھانچے پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انصاف ہر سطح پر لوگوں کو مل سکے۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک پیرامڈ کا ہے۔ ذرا سوچیں، بالکل چوٹی پر ایک واحد سب سے طاقتور عدالت، اور جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں اس کی بنیاد چوڑی ہوتی جاتی ہے، جو مقامی سطح پر کام کرنے والی ان گنت عدالتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہمارا یہ سفر اسی پیرامڈ کی چوٹی سے شروع ہوگا۔ تو چلیے اس پیرامڈ کی بالکل چوٹی سے شروع کرتے ہیں، جہاں موجود ہے سپریم کورٹ آف انڈیا، جو ملک میں قانون اور انصاف کی آخری آواز ہے۔ چلیں کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں اس طاقتور ادارے کے بارے میں۔ سپریم کورٹ ہندوستان کی سب سے اونچی عدالت ہے، جسے 1950 میں قائم کیا گیا، یعنی ہندوستان کے جمہوریہ بننے کے فوراً بعد، اور اس کا نئی دہلی میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ملک کی حکمرانی میں اس کا کردار کتنا مرکزی ہے۔ لیکن اصل بات تو اس کے اختیارات کی ہے۔ سپریم کورٹ ہی آئین کی حتمی تشریح کرتی ہے، ہمارے بنیادی حقوق کی محافظ ہے، اور ملک میں اپیل کی آخری عدالت بھی یہی ہے۔ یہاں تک کہ یہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو بھی حل کرتی ہے، تاکہ ہمارا وفاقی نظام ٹھیک سے چلتا رہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف ایک رائے نہیں ہوتا، وہ ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ اس اصول کو کہتے ہیں لازمی نظیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی ہر دوسری عدالت، چاہے وہ کہیں بھی ہو، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ اچھا، تو پیرامڈ کی چوٹی سے ایک قدم نیچے اترتے ہیں۔ اب آتی ہیں ہائی کورٹس، جو ہر ریاست کی سطح پر سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہوتی ہیں۔ آئیے ان کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ ہر ہائی کورٹ کا کام اپنی ریاست کے اندر ایک نگران کی طرح ہے۔ یہ اپنی ریاست کی تمام نچلی عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ دیوانی اور فوجداری دونوں طرح کے مقدمات میں اپیلیں سنتی ہے، اور آئینی رٹ بھی جاری کر سکتی ہے۔ یہ وہ طاقتور قانونی احکامات ہیں جو شہریوں کے حقوق کو ریاست کی زیادتی سے بچاتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ انصاف صرف دارالحکومت تک محدود نہیں ہے۔ ہندوستان کی تقریباً ہر ریاست کی اپنی ہائی کورٹ ہے۔ الہ آباد، بمبئی اور مدراس جیسی تاریخی ہائی کورٹس اس بات کی مثال ہیں کہ قانون کی پہنچ ملک کے کونے کونے تک ہے۔ اب ہم اپنے پیرامڈ کی بنیاد پر پہنچ گئے ہیں، یعنی ضلعی عدالتیں۔ سچ پوچھیں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں عدالتی نظام ایک عام شہری سے ملتا ہے، اور زیادہ تر قانونی سفر یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ضلعی سطح پر عدالتیں 2 بڑی قسموں میں بٹی ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک ہیں دیوانی عدالتیں، جو لوگوں کے آپسی تنازعات جیسے جائیداد یا خاندانی معاملات کو دیکھتی ہیں، اور دوسری ہیں فوجداری عدالتیں، جو معاشرے کے خلاف ہونے والے جرائم سے نمٹتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے سنگین جرائم۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس 3 سطحی نظام کے ساتھ ساتھ خصوصی عدالتوں اور ٹرائبیونلز کا بھی ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے، جو خاص اور اکثر پیچیدہ قانونی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے مختلف مسائل کے لیے الگ الگ عدالتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ فیملی کورٹس خاندانی تنازعات کو حل کرنے پر توجہ دیتی ہیں، جبکہ NIA کورٹس قومی سلامتی سے جڑے سنگین مقدمات کو دیکھتی ہیں۔ ہر عدالت اپنے قانونی دائرے کے منفرد تقاضوں کے مطابق کام کرتی ہے۔ انصاف کا ایک اور راستہ بھی ہے جو روایتی عدالتوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لوک عدالت یعنی عوامی عدالت۔ یہ ایک منفرد فورم ہے جہاں فریقین کی باہمی رضامندی سے تنازعات حل کیے جاتے ہیں، جو بہت سے لوگوں کے لیے انصاف کا ایک تیز اور سستا راستہ ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں ٹریبیونلز۔ اب یہ پوری طرح سے عدالتیں نہیں ہوتیں، بلکہ نیم عدالتی ادارے ہیں، جیسے کہ نیشنل گرین ٹریبیونل ماحولیاتی انصاف کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبیونل ٹیکس سے جڑے پیچیدہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ ٹریبیونلز خاص مہارت فراہم کرتے ہیں تاکہ تکنیکی تنازعات کو بھی مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے۔
تو اس پورے پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے بعد ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ فوری انصاف فراہم کرنا یا مکمل اور ٹھوس انصاف فراہم کرنا؟ یہ وہ نازک توازن ہے جسے ہندوستانی عدالت نظام ہر روز قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ایک بھرپور تاریخ اور قانون کی حکمرانی کے گہرے عزم پر بنایا گیا ہے، اور یہ ایک جدید قوم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسلسل خود کو بدل رہا ہے۔